वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़े और आपको बताते चलें वफाकी वजीर दाखिला की रियासत की रिट को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी, सेक्रेटरी दाखिला, IG पंजाब और सिक्योरिटी के आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में मजहबी जमात की जानिब से होने वाले मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों और धरनों की सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। शहीद होने वाले पुलिस के जवानों को खराज तहसीन पेश किया गया। फवाद चौधरी ने कहा 50 लाख घरों की तामीर का वादा हकीकत में डल रहा है। वजीर आजम लाहौर और इस्लामाबाद के बाद आज सरगोदा में हजारों घरों की तामीर के मंसूबे का आगाज करेंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि वजीर आजम तामीराती पैकेज के तहत बैंक की लाखों घरों की तामीर के लिए कर्जा दे रहे हैं। सीमेंट की फरोख्त इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। फवाद चौधरी का कहना था कि वो सियासी मुखालफिन जिनको लगता था ये कैसे हो सकता है, इमरान खान 50 लाख घर कैसे बना सकते हैं, अब शर्मिंदा है, तरक्की का सफर जारी रहेगा। रमजान की आमद के साथ भी अवाम की परेशानियां दूर ना हो सकी। अवाम महंगाई से परेशान, एशिया खुर्दनोश में कमी ना आ सकी, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम दिखाई दे रही है। मजीद जानते हैं JNN की नुमाइंदा आमना खुर्शीद से। जी आमना, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर, जहाँ लोग रमज़ान की ख़रीदारी करने के लिए आए हुए हैं। चूँकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का पहला रोज़ा है और हर मुसलमान की ये दिली ख्वाहिश होती है कि वो रमज़ान का पहला रोज़ा पूरे एहतमाम के साथ इफ्तार करे, इफ्तारी में मज़े मज़े के पकवान बनाए और बल्कि पूरा महीना ही जो है वह तमाम से मनाए। लेकिन अशाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा उन्हें ये करने नहीं देती। आवाम मजबूर है क्योंकि अशाए खुर्दनोश की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और आवाम का कहना है कि इस महीने में, इस माह रमज़ान के मुकद्दस महीने में भी उन्हें रिलीफ नहीं दिया जा रहा। पूरा साल तो अशाए खुर्दनोश की कीमतें बढ़ती ही रहती हैं, लेकिन इस मुकद्दस महीने में कम से कम हुकूमत को चाहिए था कि वो आवाम को रिलीफ दें। जबकि हुकूमत की जानिब से जो प्राइस लिस्ट दुकानदारों को फराहम की गई है उस पर भी दुकानदार मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं कर रहे। मुल्क के बेशतर इलाकों में और ज़िलों में जो है सस्ते रमज़ान बाज़ार भी कायम किए गए हैं, लेकिन उसमें भी आवाम को मुकम्मल तौर पर रिलीफ नहीं दिया जा रहा। राना सनाउल्लाह का वजीर आजम और शहजाद अकबर पर नैब को कंट्रोल करने का इल्जाम। कहा नैब तफ्तीशी नहीं इंतकामी अदारा बन चुका, अदलिया ना हो तो माशरा अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा। नून लीगी रहनुमा का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था नैब पंजाब के एक भी मंसूबे में शहबाज शरीफ पर कोई करप्शन का इल्जाम साबित नहीं कर सका। शहबाज शरीफ ने नेक नीयत से पंजाब की खिदमत की, ताखीर से इंसाफ मिला, फिर भी हम शुक्र अदा करते हैं। आज मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का बयानिया सरखुरू होगा। अब जुल्म के मिटने का वक्त आ चुका है। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि बिलावल बताएं कि उन्होंने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से इत्तेहाद क्यों किया। एहतिसाब अदालत पर आए पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान ने कहा बिलावल बताएं कि उन्होंने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से इत्तेहाद क्यों किया। पीपल्स पार्टी अगर साथ नहीं रहना चाहती तो उनका अपना फैसला है। उन्होंने कहा कि जो जमात इत्तेहाद का एतमाद खो बैठे फिर शमूलियत का कोई इम्कान नहीं। उनका अपना रास्ता है, PDM का अपना रास्ता है, हमारा मकसद निज़ाम की तब्दीली है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नाम नहाद एहतिसाब के मामूलात सबके सामने हैं, ये तमाशा ऐसे ही लगा रहेगा। वो वक्त दूर नहीं जब एहतिसाब करने वालों का एहतिसाब होगा। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट लीगी रहनुमा को रिहा करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने 50-50 लाख रुपए के 2 मचलकों के इवज दरख्वास्त जमानत मंजूर की। नैब प्रोसिक्यूटर्स का अपने दलाइल में कहना था शहबाज शरीफ खानदान के 1990 से कबल 1 करोड़ 65 लाख के असासे थे। 2018 में शहबाज शरीफ खानदान के असासे 7 अरब 32 करोड़ पर पहुंच गए। शहबाज शरीफ कहते हैं उनको मुनाफा आया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कारोबार कौन सा था। इश्ताल अंगेज गुफ्तगू केस में जावेद लताफ की अबूरी जमानत में 27 अप्रैल तक तोसी। अदालत ने लीगी रहनुमा की हाजिरी माफी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। एडिशनल सेशन जज वाजिद मुनहास ने केस की समाअत की। लीगी रहनुमा के वकील ने कोरोना रिपोर्ट पेश करते हुए अदालत को बताया रिपोर्ट मुस्बत आई, जिसके बाद जावेद लतीफ ने खुद को करंटीना कर लिया, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए रिपोर्ट दुरुस्त नहीं लग रही।
اگر غلط ہوئی تو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ عدالت نے ہدایت کورونا کی دوسری رپورٹ بھی پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ سپریم کورٹ میں محکمہ بلدیات سندھ کے ملازمین کی عبوری ضمانتوں کی درخواست پر سماعت۔ رمضان میں شیطان بند ہوتا ہے اور ملزمان کو ضمانت مل رہی ہے، عدالت کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ نے محکمہ بلدیات سندھ کے 200 سے زائد ملازمین کی عبوری ضمانتیں منظور کرتے ہوئے تمام ملزمان کو سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت عظمیٰ نے ہدایت کی سندھ ہائی کورٹ میرٹ پر تمام کیسز کا جائزہ لے کر فیصلہ دے۔ دوران سماعت جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے کہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں ضمانت قبل از گرفتاری 2 سال برقرار رہتی ہے۔ ملزمان کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے۔ قومی مفاد میں نیب کے اقدامات پر بات ہو سکتی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کا پی ڈی ایم سے علیحدگی کا معاملہ۔ اے این پی نے تاحال علیحدگی سے متعلق پی ڈی ایم کو تحریری طور پر آگاہ نہیں کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جے این این کے نمائندہ شہراز احمد شیرازی سے جو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی شیرازی، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو، یہ استعفے کیوں ابھی تک نہیں بھجوائے گئے؟ عوامی نیشنل پارٹی کا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے کئی معاملہ ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے جو ہے تاحال علیحدگی سے متعلق پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو تحریری طور پر آگاہ نہیں کیا۔ ہماری ذرائع کے مطابق عوامی نیشنل پارٹی نے تاحال تینوں عہدوں سے استعفے سربراہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مولانا فضل الرحمان کو نہیں بھجوائے۔ ذرائع کے مطابق عوامی نیشنل پارٹی کے پاس جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ترجمان، نائب صدر اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل کا عہدہ موجود ہے اور ابھی تک ان کی جانب سے یہ عہدے واپس کرنے یا استعفے دینے کے جو ہے کوئی بھی سمری مولانا فضل الرحمان کو موصول نہیں ہوئی ہے اور ابھی تک انہوں نے جو ان کے پاس عہدے ہیں ان سے استعفے ابھی تک نہیں دیے۔ جی صبا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں این سی او سی نے ملک میں کورونا کی شدت میں اضافے کے باعث سخت ایس او پیز کے ساتھ وسیع لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری اعلانیے کے مطابق وفاقی وزیر اسد عمر کی سربراہی میں این سی او سی کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں کورونا کے بڑھتے کیسز اور رمضان المبارک میں مذہبی اور ثقافتی سرگرمیوں کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں آمنہ خورشید کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی سربراہی میں این سی او سی کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سخت ایس او پیز کے ساتھ وسیع لاک ڈاؤن لگایا جائے گا۔ لاک ڈاؤن کے دوران ایمرجنسی کے علاوہ غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی ہوگی۔ رمضان المبارک کے دوران کورونا کے تدارک کے لیے ایس او پیز پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ کمیونٹی اور میڈیا کے ذریعے ماسک پہننے کی مہم بھی چلائی جائے گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہر قسم کی سماجی اور ثقافتی تقریبات پر مکمل پابندی عائد ہوگی۔ ہر طرح کی انڈور اور آؤٹ ڈور تقریبات پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ سینما، مزارات اور پبلک پارکس مکمل طور پر بند رہیں گے۔ این سی او سی نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک بھر میں ہر قسم کے بازار، مارکیٹیں اور شاپنگ مال صبح سحری سے شام 6 بجے تک کھلے رہیں گے جبکہ ہفتہ اور اتوار کاروبار بند رہیں گے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے ہدایات کی گئی ہیں کہ ملک بھر میں نماز تراویح کھلے مقامات پر ادا کی جائیں گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک بھر میں تمام نجی اور سرکاری بینکوں کے اوقات کار پیر سے جمعرات صبح 10 سے 4 بجے تک ہوں گے جبکہ جمعے کو بینک صبح 10 سے دوپہر 1 بجے تک کھلے رہیں گے۔ اس کے علاوہ تمام نجی اور سرکاری دفاتر میں 50% ورک فرام ہوم پالیسی ہوگی۔ ایس او پیز پر این سی او سی کا جائزہ اجلاس 10 رمضان جبکہ بین الصوبائی ٹرانسپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس 20 اپریل کو ہوگا۔ آمنہ اور قانون توڑنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا تشدد اور ہنگامہ آرائی کیس کسی بھی صورت میں قابل برداشت نہیں۔ عثمان بزدار کا اپنے بیان میں کہنا تھا حکومت قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ کسی کو بھی شہری یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پولیس، انتظامیہ اور دیگر تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی اسلام آباد میں گرمی کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خطبہ پٹوہار، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بارشوں کی نوید سنائی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے شہراز احمد شیرازی سے۔ جی شیرازی۔
جی بالکل، رمضان آتے ہی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گرمی کی شدت میں بھی کافی اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اگر بات کی جائے محکمہ موسمیات کی تو محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ آج اسلام آباد میں موسم جو ہے وہ خشک رہے گا، تاہم جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ تقریباً 62% رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو درجہ حرارت ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا وہ تقریباً 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے ملک بھر کے موسم کی تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے جو بالائی علاقے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں جو ہے ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ سندھ اور پنجاب میں جو ہے موسم خوش رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے محکمہ موسمیات نے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے خطے پٹوہار، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں جو ہے بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ پہاڑوں پر جو ہے ہلکی برفباری کا بھی امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بتا چلوں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے موسم خوش تو رہے گا، تاہم آج شام کے وقت جو ہے ٹھنڈی ہوائیں بھی چل سکتی ہے۔ جی بالکل، رمضان آتے ہی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گرمی کی شدت۔ بابر اعظم دنیا کرکٹ کے نمبر 1 بلے باز بن گئے، قومی ٹیم نے کپتان نے وراٹ کوہلی سے ٹاپ پوزیشن چھین لی۔ بابر اعظم آئی سی سی ون ڈے ریننگ میں ٹاپ پوزیشن پر آ گئے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے تیسرے ون ڈے میں قومی ٹیم کے کپتان نے 94 رنز کی اننگ کھیلی، جس کی بدولت وہ پہلے نمبر پر آ گئے، جبکہ وراٹ کوہلی دوسرے نمبر پر چلے گئے۔ روہت شرما تیسرے، روز ٹیلر چوتھے نمبر پر ہیں۔ T20 سیریز کا فاتحہ کون؟ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان فیصلہ کن میچ آج ہوگا۔ شاہینوں نے اونچی اڑان بھرنے کی تیاری کر لی، کانٹے دار مقابلہ متوقع۔ پاکستانی وقت کے مطابق شام 5:30 بجے میدان سجے گا۔ کپتان بابر اعظم نے غلطیاں تسلیم کرتے ہوئے کم ہیک کرنے پر نظریں جما لی۔ کھلاڑی جیت سے سیریز میں برتری حاصل کرنے کے لیے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ یاد رہے دوسرے T20 میں 141 رنز کے پاکستانی ہدف کو میزبان جنوبی افریقہ نے 14 اوورز میں 4 وکٹ پر پورا کر کے شکست کا بدلہ لیتے ہوئے سیریز 1-1 سے برابر کر لی تھی۔